رسول خدا کا. لیکن چلے کہاں گئے؟ خود نبی نے کہا جب صحابہ نے آ کے کہا کہ یہ تو جنت کے باغات میں سے موجود ہوگا اور وہاں کے پنگھوڑوں پر اور جھولوں پر مزے لے رہا ہوگا، تو سرکار نے کہا کہ یہ عذاب قبر بھی جھیل رہے اور جہنم کے گڑھے میں جا رہے. جہاد تو کیا تھا تو ہمارے یہاں معروف جہاد، قتال تو تھا اس کا، قتل بھی تھا قتال بھی تھا، یعنی اس نے کئی مشرک اور کافر مارے ہوئے بھی تھے نا. جہاد کا معنی صرف لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے. قتال کا حکم قرآن میں کئی جگہوں پر آیا اور علیحدہ آیا، اور اس قتال کے کئی موارد ہیں، وہ ہر جگہ پر نہیں ہے، اس کے کئی موارد ہیں. اور ان موارد کے علاوہ قتال ظلم ہے، چاہے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہو. اس قتال کے لیے شرط ہے کہ معصوم کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اس قتال کے لیے وہ ایک اور درجہ ہے جہاں پہ آپ نے جا کے، جسے آپ جنگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے. جہاد کا معنی جنگ نہیں ہے، جہاد کے مدارج علیحدہ ہے. اور شہادتوں کا تعلق صرف قتال کے ساتھ نہیں ہے، شہادتوں کا بنیادی تعلق جہاد کے ساتھ ہے. جہاد کیا ہے؟ چھوٹی سی تشریح جہاد کی سنیں. جہاد کہا جاتا ہے سامنے والے سے درجے میں کم رہ کے کام کیا جائے. اس دور کی مثالیں دوں یا آج کے دور کی، تو بات ایک ہی ہے. اگر سامنے والا تلوار سے لڑ رہا ہے اور آپ اگر اس کے مقابلے میں نیزے سے لڑ رہے ہیں تو آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی ظالم ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ظالم اور مظلوم علیحدہ ہے، حق و باطل پر ہونا علیحدہ ہے. تلوار اور نیزہ کیوں ظالم ہے؟ جہاد میں ظالم ہونا شرط نہیں ہے، جہاد میں مظلوم ہونا شرط ہے، ظالم ہونا نہیں. تلوار کی کاٹ ہوتی ہے، آپ کا یہ بازو شامل کریں، تلوار بھی اتنی ہی لمبائی کی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ 2 میٹر پہ کاٹ رہے ہیں. نیزہ کاٹتا ہے 5 میٹر پہ، آپ نے اسے قریب ہی نہیں آنے دیا. سامنے والے سے ہتھیار آپ کا ہلکا ہونا چاہیے، وزنی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. وزنی ہوگا تو آپ ظالم ہیں اور آپ کا جہاد شمار نہیں رہے گا. میری مجبوری ہے کہ میں جب بھی تاریخ اسلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے اگر جہاد کی مثالیں دینی ہو تو سوائے علی ابن ابی طالب کے مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا. جہاد جنگ میں دھوکہ جائز ہے، قتل و قتال میں دھوکے جائز ہیں، جہاد میں دھوکہ حرام ہے. اگر آپ نے کسی کو دھوکے سے مارا آپ ظالم ہیں، چاہے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ حق کے ہم رکاب ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے سامنے والے کو دھوکے سے مار دیا آپ ظالم ہیں، اور اگر آپ اسے دھوکے میں مارتے ہوئے خود مر جاتے ہیں تو آپ شہید نہیں ہیں. کیونکہ شہید کا معنی بھی سمجھے جائے. شہید کا بنیادی معنی گواہی دینا ہے، وحدانیت کی گواہی دینا یا رسالت کی گواہی دینا یا امامت کی گواہی دینا. آپ اسے جس معنی میں بھی لے جائیں گواہی دینا ہے. تو اب اگر دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتے ہوئے مارا گیا ہے تو اس نے دھوکے کی گواہی دی ہے، صداقت کی گواہی نہیں دی ہے. دھوکے کی گواہی دیتا ہوا مارا گیا، اب شہید کہاں گنا جائے گا؟
شہید اسے گنا جائے گا جو حق کی گواہی دیتا ہوا مارا جا رہا ہو. دھوکہ حق نہیں ہے، دھوکہ باطل ہے. مظلوم کی گواہی دیتا ہوا وہ شہید ہے. ظالم یا ظالم کردار کی گواہی دیتا ہوا مارا جائے تو شہید نہیں ہے. ظالم کردار کی حمایت کر رہا ہو یا خود کسی ظالم کی حمایت میں مارا جائے. دھوکہ ظلم ہے. جہاد میں دھوکہ حرام ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرب کے غریب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جس کے پاس اپنے دور کی اچھی سواری نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ خیر ہمارے منبر نے تو یہ چیزیں بیان کی ہیں. بعض اوقات منبروں پہ یہ چیزیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. میری تو کئی جگہوں پہ مجبوریاں بھی ہیں کہ میں یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایسی کانفرنسوں کے اندر تو یہ باتیں کر سکتا ہوں کہ یوں یہاں پہ چیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو اپنی جگہ پھر وہاں تک بھی علی کو لے کر گئے ہیں کہ علی جو ہے وہ یہودی کے باغ کا مزدور بھی نظر آتا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مولا کسی کا مزدور نہیں ہوتا. لفظ مولا کے معنی پر بھی ہم نے کبھی غور نہیں کیا. جو بزرگان علماء فرماتے ہیں ہم تو خود نبی کو بھی جناب ختیجہ کا مال تجارت لے کر جاتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ان کا مال تجارت لے کر ان کے نوکر میسرہ کے ساتھ گئے تھے. ہم وہاں بھی جا کے تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جو علی جیسے امام کا بھی سردار ہو وہ ختیجہ کا غلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مال تجارت لے کر جائے. وہ اگر لے کر گئے ہیں تو اپنے باپ عبداللہ کا مال تجارت لے کر. سبحان اللہ.